اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو میں آج ایک بار پھر اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا موضوع ہے نظم، ایک آرزو، جو علامہ اقبال کی معروف اور مشہور نظم ہے، اور یہ نظم انتخاب نظم جدید سے ماخوذ ہے، اور اس نظم کا ایک حصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور آج ہم اس کا دوسرا اور آخری حصہ پڑھیں گے، اور اس کو پہلے بلند آواز میں پڑھیں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کا معنی بتا دیں گے، اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ امید ہے کہ میرے عزیز طلباء و طالبات دھیان سے سنیں گے اور اس لیسن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس نظم یہ بہت ہی معروف نظم ہے اور بہت ہی دلچسپ نظم ہے، بہت ہی حسین اور خوبصورت نظم ہے۔ اس نظم کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی دلچسپ نظم ہے علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات دھیان سے سنیے گا، یہ اس کے پہلے 8 اشعار میں نے پڑھ لیے ہیں، اب اس کے آخری 8 اشعار میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو، کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا ایسا، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میرا دعا ہو، دل کھول کر بہاؤں اپنے وطن پہ آنسوں، سرسبز جن کی نم سے بوٹا امید کا ہو، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ اب اس کے مشکل الفاظ ہیں: ہم نوا، ہم آواز، روزن روشن دان، سوراخ، نم تری گیلا پن، بوٹا پودا، قافلہ کارواں، درا گھنٹی۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ نظم میں اقبال دنیا کی محفلوں سے تنگ آ چکا ہے اور اس کا دل بجھ چکا ہے، وہ خاموشی میں کہیں رہنا چاہتا ہے اور شورش سے بھاگنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی کوہ کے دامن کے نیچے میرا ایک جھونپڑا ہو، جہاں میری چڑیاں چہچاتی ہوں، چشموں کے پانی کا شور ہو جو میرے لیے باجا کا کام دے، زمین کے ایک سبزے پر وہ سونا چاہتا ہے، اور جہاں پر جاریوں میں پانی چمک رہا ہو اور وہاں پر دونوں جانب چھوٹے چھوٹے ہرے ہرے بوٹے لگے ہوئے ہوں اور ندی کا صاف پانی ہو، ایسا دل فریب نظارہ کوثر کے دامن میں ہونا چاہیے، جہاں پر پانی بھی موج بن کر اٹھ کے دیکھتا ہو۔ تو آگے بڑھتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ ایسا منظر ہونا چاہیے کہ جس کی شام ہو، شام کی جو دلہن ہو، اس کو سورج کی وہ سرخی، وہ شفق اس کو مہندی لگانے آئے، یعنی وہ ایک ایسا حسین منظر ہونا چاہیے جس کو پھول کی جو قبا ہو اس پر اس وقت شام کے وقت وہ شفق کی وہ سنہری کرنیں پڑتے ہوں، لگتا ہو کہ جیسے ان پھولوں پر کسی نے سونے کا قبا لگا رکھا ہے، پہن رکھا ہے۔ اور راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، یعنی جب رات کے وقت قافلے چلتے ہوں، وہ جب تھک جائیں تو ان کو اگر کہیں روشنی نظر آتی ہو تو وہ میرے جھونپڑے کی روشنی ان کے لیے امید کی کرن ہونی چاہیے،
وہ ان کو اس سے فائدہ ملنا چاہیے. اور جو صبح کا وقت منظر ہونا چاہیے, صبح کے وقت کیا ہونا چاہیے, جو کوئل ہو وہی میرے لیے مؤذن کی جگہ آواز دینے والی ہو, اذان دینے والی ہو, وہی میرے لیے مؤذن ہو. میں اس کا جب وہ سویرے چہچہائے, صدا لگائے, میں اس کی آواز کے ساتھ آواز ملاؤں اور میں اس کا ہم نوا بن جاؤں, وہ میری ہم نوا بن جائے, ہم ایک آواز بن جائیں. کوئل کی آواز اور میری آواز ایک ساتھ سویرے گونجنی چاہیے فضا میں. اور کانوں پہ میرے نہ کسی مندر کی آواز آنی چاہیے نہ کسی مسجد کی آواز آنی چاہیے, کیونکہ میں دور رہنا چاہتا ہوں, جھنجھٹ سے دور رہنا چاہتا ہوں, سماج سے دور رہنا چاہتا ہوں, ماحول اس شوری سے دور رہنا چاہتا ہوں. جہاں نہ مندر کی گھنٹی بجتی ہو, جہاں نہ مسجد کی اذان ہو, وہاں ایک فطری ماحول ہونا چاہیے. میری جھونپڑی جو ہو اس میں جو روشنی آئے وہ ایک سراغ سے آنی چاہیے, صرف ایک روشنی آنی چاہیے, باقی کوئی آواز میں سننا نہیں چاہتا ہوں. اور جس وقت سویرے صبح کے وقت پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے, جب شبنم پھولوں پر گرے, اور وہی اس وقت میرا کیا ہونا چاہیے, میں اس وقت بیدار ہونا چاہیے اللہ کے حضور میں, اور میں رونا چاہتا ہوں. میرا رونا میرا وضو ہونا چاہیے, یعنی میرے آنکھوں سے آنسو بہنا چاہیے, اور میرا نالا جو میں فریاد کروں, آہو فگاں کروں, وہ میری دعا ہونی چاہیے. وہاں میری آواز کے بغیر کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے. میں خاموشی میں اللہ کو پکارنا چاہتا ہوں, اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں, اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی خواہشیں اس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اپنی دعائیں مانگنا چاہتا ہوں. دل کھول کر بہوں اپنے وطن پہ آنسو, یعنی میں اس ماحول میں دل کھول کر ہونا چاہتا ہوں جہاں کوئی سننے والا نہیں ہو, اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو. کسی کو میری آواز سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے, اور نہ مجھے کسی کی آواز پریشان کرنی چاہیے. سب جن کے نام سے بوٹا امید کا ہو, یعنی میری آنکھوں کے آنسو سے یہ امید کا جو پودا ہے وہ اس سے سرسبز ہونا چاہیے, وہ اس سے سیراب ہونا چاہیے. اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند, یعنی ایسی خاموشی ہونی چاہیے کہ میں بہت ہی دل کھول کر رونا چاہتا ہوں, اور میری آواز میرے نالے بلند ہونے چاہیے اس خاموشی میں, جو میری آواز تاروں کے قافلوں تک پہنچنی چاہیے. میرے صدا کی جو گھنٹی ہے, کاروان کی جو گھنٹی ہے, وہ تاروں تک پہنچنی چاہیے. اس خاموشی میں ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے, اور جو ہر درد مند دل ہو اس کو میرا رونا رلانا چاہیے. جو سننے والا ہو اس کو بھی اتنا میں رونا چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بھی رونا آنا چاہیے, دوسرے متاثر ہونے چاہیے. بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں سکھائے. میں چاہتا ہوں کہ میری آواز سے جو مدہوش لوگ ہیں, جو سوئے ہوئے لوگ ہیں, وہ بیدار ہونے چاہیے, ان کو میری آواز پہنچنی چاہیے, کیونکہ خاموشی ایسی ہونی چاہیے. یہ علامہ اقبال کی نظم آرزو ہے, جس میں اس نے ایک آرزو کی ہے, ایک خاموشی کا, ایک تنہائی کا, ایک پرامن ماحول کا. اس نے وہاں پر یہ خواہش کی ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول چاہتا ہے جہاں کسی کی آواز نہیں ہونی چاہیے, صرف میری آواز ہو, جہاں فطرت ہو, جہاں قدرت کے نظارے ہوں, اور میں اکیلا ہوں, میری جھونپڑی ہو, میرا دیا ہو, وہی لوگوں کے لیے سہارا بن جائے. وہی میں رونا چاہتا ہوں, آواز نہ ہو فگا کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہتا ہوں. یہ میری آرزو ہے, اور میری آرزو یہ ہے کہ ہر درد مند دل, جس کا دل درد سے بھرا ہے, اس کو میرا رونا رلانا چاہیے, اس کا دل ٹوٹنا چاہیے. اور جو لوگ خاموش بے ہوش پڑے ہیں ان کو میری آواز بیدار کرنی چاہیے, جگا دینی چاہیے. یہی علامہ اقبال کی آرزو ہے, اور یہی اس نظم کا لب لباب ہے. امید ہے کہ میرے عزیز طلباء نے اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی, اور آئندہ اس کو پھر آپ اپنے گھر میں پڑھیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور جو یہ نظم ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے, اس کے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس کے سوالات کا جوابات لکھنے کی آپ خود کوشش کریں, تاکہ کیونکہ آپ 12th کلاس میں پڑھتے ہیں, آپ کو یہاں پر اپنے اس سطح کا احساس ہونا چاہیے. فی امان اللہ, پھر ملیں گے.